رمضان يا خير الشهور تحية. رمضان يا خير الشهور تحية. أشرق بهدى الله والإسلام. شهر أطل فمرحبا بقدومه وبفيضه المتدفق المكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک وجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین. رمضان المبارک کی 10ویں یوم کی دعا ہے، جس میں بندہ اور انسان اپنے خالق، اپنے مالک رب العالمین سے 3 چیزوں کی وہ دعا مانگتا ہے. ایک توکل ہے، ایک فوز یعنی کامیابی ہے، اور ایک قرب الہی ہے. ان 3 چیزوں کا تقاضا آج کی دعا میں ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل یعنی انسان جو کچھ اس کے اپنے ذمہ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد، اپنے فرائض کو ادا کرنے کے بعد، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد وہ نتائج کے بارے میں بے خوف ہو کر خدا کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ توکل کہلاتا ہے. اور جو شخص توکل کرتا ہے خدا کے اوپر، یعنی اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنا پورا بھروسہ خدا کے اوپر رکھتا ہے، تو خداوند متعال کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو خدا کے اوپر توکل کرتا ہے، جس کا بھروسہ خدا کے اوپر ہے، خدا ہی اس کے لیے کافی ہے. جس انسان کا بھروسہ خدا کے اوپر ہے اسے کسی اور کے در پر جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس انسان کا بھروسہ خدا کے اوپر ہے اسے کسی اور کا خوف نہیں ہوتا. جس انسان کا بھروسہ خدا کے اوپر ہے اسے بھوک، پیاس اور اس طرح کے کسی بھی انجانے خوف کا وہ شکار نہیں ہوتا. تو انسان خدا سے توکل کی توفیق مانگتا ہے. اس کے بعد پھر وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ. ایک کامیابی وہ ہے جس کو انسان اپنے حساب سے جس کو کامیابی مانتا ہے، لیکن اصل کامیابی وہی ہے جو خدا کے ہاں کامیابی ہو. وہ انسان کامیاب ہے جس کو خدا کامیاب قرار دے. وہ انسان کامیاب ہے جس کی عاقبت بخیر ہو گئی. تو آج خدا سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس طرح کامیاب بنا دے جس طرح وہ کامیاب مانتا ہے، جسے وہ کامیاب سمجھتا ہے. اس کے علاوہ جس بندے کے پاس توکل ہے، جس بندے کے پاس خداوند متعال کے ہاں سے اس طرح کی کامیابی اس کو ملی ہوئی ہے کہ وہ خدا اس کو کامیاب سمجھتا ہے، تو یقیناً وہ پھر خدا کے نزدیک وہ مقربین میں سے ہوگا. اور یہی ہماری دعا ہے آج کہ خدا ہمیں اپنے مقربین میں سے قرار دیں. لیکن جس طرح دیگر دعاؤں میں آخر میں اس بات کی طرف بار بار تذکر ملا کہ جو کچھ ہم خدا سے مانگتے ہیں، جو کچھ ہم خدا سے تقاضا کرتے ہیں، جن چیزوں کا خدا سے ہمیں طلب ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے استحقاق کے نتیجے میں نہیں ہے، ہمارے عمل کے نتیجے میں نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ بِإِحْسَانِكَ یا غایۃ الطالبین. طلب کرنے والوں کی ہر طلب کی انتہا جس ذات کے اوپر ہے وہ ذات خداوندی ہے. اور ذات خداوندی سے اگر ہم کچھ طلب کر رہے ہیں، کسی چیز کی امید رکھ رہے ہیں، کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، تو وہ سب اس کے احسان ہی کے سہارے ہیں. اسی کے احسان ہی کو وسیلہ بنا کر، اسی کے احسان ہی نے ہمیں یہ جرأت دی کہ ہم خدا کے حضور کھڑے ہو کر، خدا کے سامنے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے یہ چیزیں طلب کر سکیں کہ خدایا ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں آپ کے نزدیک مقربین میں قرار دے. خدایا ہمیں آپ کے نزدیک جو فائزین ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ان میں شمار کریں. لیکن یہ سب آپ کے احسان ہی کے ذریعے سے ہم مانگتے ہیں. آمین یا رب العالمین بحق محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین.